ہمارے مالی حالات بہتر تھے، پھر بھی ہم اپنا گھر نہیں خرید سکتے تھے۔ مکانوں کے کرائے مہنگے ہونے کی وجہ سے بجٹ اپ سیٹ رہتا۔ تبھی والد صاحب نے سوچا کسی ایسے علاقے میں پلاٹ خریدنا چاہیے جو نسبتاً سستا ہو، پھر اس پر رفتہ رفتہ مکان کی تعمیر شروع کر دیں گے۔ ہمارا اپنا ذاتی گھر تو ہوپوش علاقے میں نہ بھی اپنی آبادی میں ہی صحیح۔ ہمارے ہاں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، جب لوگ اپنی پسندیدہ جگہ مکان نہیں خرید سکتے تو دور دراز سستے علاقے میں زمین خرید کر گھر آباد کر لیا کرتے ہیں۔ یوں والد صاحب نے بھی شہر کی آبادی میں مکان بنا لیا۔ ان دنوں میری عمر 17 برس تھی۔ خالہ جان کے توسط سے ایک اچھا رشتہ آ گیا۔ چونکہ ہماری خالہ ایک پوش ایریا میں رہتی تھیں، لہٰذا لوگ خالہ کی وجہ سے رشتہ طلب کرنے اس آبادی میں آ گئے۔ میں کافی خوبصورت تھی، پہلی نظر میں ہی خاور کے والدین نے مجھے پسند کر لیا۔ ان لوگوں کا اپنا بزنس تھا، ذاتی گھر تھا، لڑکا بھی خوبرو تھا۔ یہ رشتہ مناسب تھا۔ سب کا خیال تھا میں خوش قسمت ہوں، ورنہ کچی آبادیوں میں رہنے والی لڑکیوں کو ایسے رشتے کہاں ملتے ہیں۔ خالہ جان کی کوششوں سے بالآخر میری شادی خاور سے ہو گئی۔ دونوں کے والدین خوش تھے کہ اللہ نے خوب جوڑی ملائی تھی۔ ہمارا بھی آپس میں پیار ہو گیا، گھر میں ہی نہیں دلوں پر بھی بہار آ گئی۔ میرا فرض ادا ہو گیا تو والدہ کو اب فکر لگی سمر اور صاحبہ کی۔ میری دونوں چھوٹی بہنیں میٹرک پاس کر چکی تھیں۔ سمر کے لیے خالہ جان نے رشتہ ڈھونڈ نکالا اور میری شادی کے 8 ماہ بعد اس کا نکاح ایک خوشحال خاندان میں ہو گیا۔ اب صرف صاحبہ کا رشتہ ڈھونڈنا باقی تھا۔ ہم کسی کو یہ نہیں بتاتے تھے کہ صاحبہ ہماری سکی بہن نہیں ہے۔ قصہ یہ تھا کہ اس کے والدین ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے جب کہ وہ ابھی صرف 3 برس کی تھی۔ تبھی میری والدہ نے یتیم کو گود لے لیا اور اولاد کی طرح پرورش کی تھی۔ جب سمر کی بھی رخصتی ہو گئی تو والدہ نے سکھ کا سانس لیا۔ صاحبہ ابھی صرف 16 سال کی تھی۔ امی کا خیال تھا وہ اکیلی رہ گئی ہیں، کچھ دنوں بعد اس کی شادی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گی۔ تو جب ہم دونوں لڑکیاں اپنے گھروں کی ہو گئیں تو لا محالہ کام کا بوجھ صاحبہ پر آ پڑا۔ امی زیادہ کام نہیں کر سکتی تھیں۔ قدرتی بات ہے کہ صاحبہ نے محسوس کیا پھوپھی مجھ سے زیادہ اپنی بچیوں پر توجہ دیتی ہیں اور مجھ سے گھر کا کام لیتی ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ میری والدہ صاحبہ سے اتنا ہی پیار کرتی تھی جس قدر ہم سے ان کو محبت تھی۔ وہ لڑکیاں جن کے والدین اس دنیا میں موجود نہ ہوں حساس ہو جاتی ہیں، وہ ذرا سی بات کو بھی زیادہ محسوس کرتی ہیں۔ یہی حال صاحبہ کا تھا۔ کہتی تھی کہ پھوپھی جان ماں والا انصاف نہیں کر پاتی اور میں ان کی ناانصافی کو سہنے پر مجبور ہوں۔ یہ احساس تب زیادہ ہوا جب ہماری شادیاں ہو گئیں، ورنہ ہم دونوں بہنیں اس کا خیال رکھتی تھیں اور اس کو کسی کی کمی محسوس نہ ہونے دیتی تھیں۔ بات تو یہ ہے کہ صاحبہ بہت حسین تھی، وہ ہم دونوں بہنوں سے بڑھ کر خوبصورت تھی۔ 16 برس کی عمر میں کھلتا ہوا گلاب تھی۔ میری شادی میں وہ ہر کام میں آگے آگے تھی۔ اس نے بہت دیدہ زیب لباس پہنا ہوا تھا۔ شادی کے بعد میں اپنے گھر میں خوش و خرم رہنے لگی۔ خاور کے روپ میں زندگی کا بہترین ساتھی مل گیا تھا۔ دعا کرتی تھی خدا میرے جیسی قسمت ہر کسی کو دے۔ خاور میرا بہت خیال رکھتے تھے، میری ہر فرمائش پوری کرتے تھے۔ جب جہاں کہتی سیر کرانے لے جاتے، میرا ہی نہیں میرے گھر والوں کا بھی خیال رکھتے۔ اب میری سوچ صرف اور صرف ایک ہستی پر ختم ہو جاتی تھی اور وہ میرا شوہر تھا۔ ہر وقت اپنے گھر کو جنت بنانے کے خواب دیکھتی رہتی، گھر کی سجاوٹ میں لگی رہتی۔ اپنا گھر مجھے بہت عزیز تھا۔ شام کو جب ان کے آنے کا وقت ہوتا، بن سنور کر تیار ہو جاتی، وہی تو میری کل کائنات تھے۔ ہم میاں بیوی مثالی کہلانے لگے، ایک منٹ ایک بھی دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ جب میکے جاتی خاور ساتھ جاتے، تب صاحبہ ان کی بہت خاطر تواضع کرتی۔ وہ بڑی پرکشش لڑکی تھی، ہر کسی کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی تھی، جبکہ میں اپنے شوہر اور صاحبہ پر اعتماد کرتی تھی۔ نہ کوئی بدگمانی پیدا ہوئی۔ خاور اگر صاحبہ کی طرف متوجہ رہتے، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تو میں بہت خوش ہوتی کہ میرا خاوند مجھ سے محبت کرتا ہے، تب ہی میرے رشتہ داروں سے پیار محبت سے پیش آتا ہے۔
انہی دنوں میں امید سے ہو گئی، طبیعت خراب رہنے لگی اور میں ہر کسی سے غافل ہو کر بیڈ پر پڑ گئی۔ ایسے میں صاحبہ نے میری بہت مدد کی۔ بچے کو جنم دینے کا وقت آ گیا اور میں ہسپتال چلی گئی۔ بچہ آپریشن سے ہوا اور میں جلد چلنے پھرنے کے لائق نہ رہی۔ تب بھی صاحبہ ہی تھی جس نے میرے گھر کو سنبھالا اور خاور کی خدمت کی۔ وہ ہر کام ان کا خوشی سے کرتی، جس کی وجہ سے میرے سرتاج نے میری کمی محسوس نہیں کی اور مجھے بھی صاحبہ کی وجہ سے سکون رہا۔ منّے کی پیدائش کے بعد میری صحت کافی متاثر ہوئی اور بستر پر پڑی رہی۔ امی میرے گھر آ کر نہیں رہ سکتی تھیں۔ ساس بیٹی کے پاس امریکہ جا چکی تھی۔ ایسے میں صاحبہ ہی ہماری امید کی کرن تھی۔ امی نے اسے دیکھ بھال کے لیے میرے پاس رہنے دیا۔ میں بستر پر پڑی تھی اور صاحبہ میری ہی نہیں بچے کی بھی دیکھ بھال کرتی تھی۔ کھانا پکانا، گھر کی صفائی ستھرائی، خاور کے کام، پھر بچے کو نہلانا، فیڈر بنانا، غرض ہر کام اسی کے ذمے ہو گیا۔ جب بیوی بیمار ہو پھر بھی سارے کام دو نازک ہاتھ انجام دے رہے ہوں تو صاحب کی نگاہ خود بخود اس پریوش پر ٹھہرنے لگتی ہے۔ مجھے پتہ بھی نہ چلا اور خاور صاحب کی نظریں بدلنے لگیں۔ وہ اب صرف صاحبہ سے ہی خوش دلی سے کلام کرتے تھے۔ جانے کب سے میرا وجود ان کو کانٹے کی طرح کھٹکنے لگا تھا، مجھ کو علم نہ ہوا۔ جب ان کی خاموشی گہری ہوتی چلی گئی تب ایک روز میں چونکی۔ اس وقت تک پانی پلوں سے گزر چکا تھا۔ اب یہ ماموزاد ہی گھر کی رونق رہ گئی تھی۔ باقی ساری رونقیں میرے شوہر کے دل سے محو ہو گئیں، حتیٰ کہ اپنے پیارے بچے کی طرف سے بھی غافل ہو گئے۔ ایک بار بھی اس کی طرف نہ دیکھتے۔ جب میں توجہ مبذول کرائی تو چونک پڑتے جیسے ان کو کوئی بھولی ہوئی بات یاد کرا دی گئی ہو۔ معاملہ ایک نازک موڑ پر تھا اور میری سمجھ میں آ گیا تھا، مگر میں اس ڈر سے چپ رہنے پر مجبور تھی کہ منہ سے نکلی ہوئی کوئی بات میرا گھر نہ اجاڑ دے۔ ادھر میں صاحبہ کی مرہون منت تھی، ادھر امی جان شدید بیمار ہوئیں۔ انہوں نے میرے گھر آنا جانا بند کر دیا۔ کچھ دنوں بعد ہی ان کو ہسپتال داخل ہونا پڑا۔ سمر ان کے پاس ہسپتال میں تھی اور صاحبہ میرے پاس تھی۔ میں امی کو پوچھنے روز جاتی تو ننھے منصور کو صاحبہ کے سپرد کر جاتی۔ خاور خود مصروفیات کا بہانہ بنا کر مجھے ڈرائیور کے ہمراہ بھیج دیتے تھے۔ ایک بات میرے ڈرائیور نے نوٹ کی کہ جس روز میں امی کو دیکھنے جاتی اسی روز خاور دفتر سے جلد گھر لوٹ آتے۔ یہ بات ڈرائیور نے بتائی، پھر بھی میں حرف شکایت زبان پر نہ لائی کہ محض شک کی بنا پر ایسی باتوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اب میرے دل کی عجیب کیفیت تھی، کچھ نہ کہتی تو کڑتی رہتی تھی، کچھ کہتی تو مرتی تھی۔ صاحبہ کو گھر واپس نہیں بھیج سکتی تھی کہ ابھی گھریلو ذمہ داریوں کا بوجھ مجھ ناتواں کو اٹھانے کا حوصلہ نہ تھا۔ امی کو کہتی تو وہ جواب دیتی، اسے واپس بھجوانے کی اتنی کیا جلدی ہے؟ اور صاحبہ تو یہاں اس قدر خوش تھی، ایک دن بھی گھر لوٹ جانے کو نہیں کہا۔ الٹا یہی کہتی تھی، ہائے منّے سے اتنا پیار ہے، اب اس کے بغیر کیسے رہوں گی؟